الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ ہمیں اپنی محبتوں کو سمیٹنے کے لیے دنیا کی زندگی میں رہ کر آخرت کی فکر کرنے کے لیے یہاں اللہ نے لا کے بٹھایا. اگر ماضی میں دیکھا جائے، یہاں تو آپ سودا سلف لینے کے لیے آتے ہو، ضروریات زندگی لینے کے لیے آتے ہو، لیکن آپ نے آج اپنے آنے کا انداز ہی بدل دیا. آپ یہاں سودا سلف لینے نہیں آئے بلکہ اللہ کی محبت لینے کے لیے آئے. جگہ بھی وہی ہے، مقام بھی وہی ہے، انسان بھی وہی ہیں، چہرے بھی وہی ہیں، لیکن آپ نے اپنی پہچان کا اور آپ نے یہاں آنے کا انداز ہی بدل دیا. دعا کرو جس کی محبت لینے کے لیے آئے وہ اپنی محبت عطا فرما دے. اس کی محبت پیسے سے نہیں ملتی، دولت سے نہیں ملتی، عہدے سے نہیں ملتی. وہ تو جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماوے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے. اللہ کرے اللہ ہمارے سے بھلائی کا ارادہ فرما لے اور اللہ اپنے غصے کو ہمارے پہ ٹھنڈا کر دے. اللہ کی ناراضگیاں اللہ ہمارے پہ ختم کر دے. بھائی یہ ناراضگیاں چل رہی ہیں، بے موسم کا موسمی حالات پیدا کرنا، اور اسی طریقے سے یہ سموک، یہ پریشانیاں، راستے کی رکاوٹ، دشواریاں. بڑے فرماتے ہیں کہ دن کے اندر بارش ہو ہے تو اللہ کا حکم، کہتے ہیں لوگ اسے زحمت کہتے ہیں، اور رات کے اندر جو بارش ہو یہ رحمت ہوتی ہے، تاکہ لوگ اپنے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے پہ، ذریعہ معاش کمانے میں تو انسان کو دقت نہیں ہوتی. رات کو سناٹا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت برسات کی صورت میں رمجم ہوتی ہے، اور صبح اٹھنے کے بعد درخت تازہ، پھل تازہ، کھیتیاں تازہ، اور پانی کی قلت عام ہو جاتی ہے، نحوست قدورتیں دور ہو جاتی ہیں. جس طرح اللہ رات کے اندھیرے میں بارشوں کو برسا کر کھیتیوں میں برکت دیتا ہے، اللہ اس وقت ہمارے دلوں میں اپنی رحمت اور سکینہ برسا کر اللہ ہمارے دلوں کی کھیتیوں کو آباد فرما دے. موضوع تو میرا کچھ اور تھا، لیکن رنگ بدلتے گئے، حالات بدلتے گئے. اپنی بھی تکان اور آپ کی بھی تکان کو دیکھ کر اس موضوع کو میں تھوڑا سا چھپاتا ہوں، تاکہ آنے والے وقتوں میں میرا تو آنا جانا ہی رہتا ہے. وہی تو بار بار میں یوں لگتا ہے کہ حضرت بھائی کافی صدیق صاحب بھی میرے سگے بھائیوں میں شکل میں، عقل میں اور لباس میں اور جسے میں تقریباً برابر ہی لگتے ہیں. 19-20 کا فرق ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو یہ محبت بہت، ان کی والدہ محترمہ بہت زیادہ میرے سے پیار کرتی ہیں، تو میں جب بھی یہاں آتا ہوں اپنی ماں کے حق میں دعائیں کر کے جاتا ہوں، اور یہ محبت یہاں کھینچ کے لاتی ہے. وگرنہ تقریباً آج 10-11 دن گھر سے نکلے ہوئے ہو گئے، اور ارادہ یہی تھا کہ میرا بہت پیارا دوست آج فوت ہوا، اس کا جنازہ تھا. اب صبح اس کی دعا ہے، کوشش کر رہا ہوں کہ شامل ہو جاؤں. پھر یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ آج یہاں ہوں، کل رات کو ملتان میں پروگرام ہے، جاؤں تو پھر واپس کیسے آؤں. پرسوں حیدرآباد میں پروگرام ہے، پھر ترسوں پھر جمعہ کے پیر محل کے اندر پڑھانا ہے. تو بس یہ بھاگ دوڑ چل رہی ہے. کل اس بھاگ دوڑ پر مجھے بڑی تھکن بھی تھی اور پریشانی بھی تھی.
کیونکہ کل 3-4 پروگرام تھے، آج بھی تیسرا پتہ نہیں چوتھا پروگرام ہے، کل بھی 3-4 پروگرام تھے، تو ہر بندہ کہتا کھانا یہاں نہیں وہاں کھانا یہاں نہیں وہاں، تو رات کو 1:30 بج گئے، ہماری تقریر ختم ہو گئی لیکن وہاں ہی ختم نہیں ہوتا، نہیں کھانا کھانا۔ پھر ایک اللہ کے ولی نے کھڑے ہو کے بات کی اور اس بات سے مجھے بڑی تسلی ہوئی، پھر میں نے اپنے آپ کو ان تھکان سے بے پرواہ کر دیا۔ تو اللہ والے کہہ رہے تھے قیامت کے دن کچھ لوگوں کا نام اعمال اللہ کہے گا پکڑو اور اسے پڑھو، اور کچھ لوگ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے کیا کر کے آیا؟ فرمایا یہ خطبہ یہ علماء اللہ کو اپنی ڈائریاں پکڑا دیں گے۔ اللہ ایک دن بھی فارغ نہیں تھا، جہاں جاتا تیرے نبی کی سیرت سناتا تھا، تیرے توحید کے پھلیرے سناتا ہے۔ یہ ڈائری دیکھ لے، ایک دن بھی گھر نہیں ٹکے، ایک دن بھی بستر پہ نہیں ٹکے، راتوں کو بے آرام ہوئے، دن کے اجالے میں کبھی سفر، کبھی رات کے اندھیرے میں۔ اب یہاں سے میرے گھر کا راستہ تقریباً 6.5 گھنٹے کا ہے، کب کھانا کھاؤں گا، کب جاؤں گا، کب پہنچوں گا، اور پھر میں نے کچھ گھر انتظام کر کے پھر دوبارہ ملتان واپس آنا ہے، تو یہ بھی تو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ یقین کریں میری اس وقت ٹانگ نہ بالکل ایک جواب دی بیٹھی، پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا پڑا، ورم بھی کافی ہے، تو بس حضرات ایک سہارے سے لے کے چلتے۔ میں کہتا ہوں اللہ بستر کا سہارا نہ دینا، اپنا سہارا دینا۔ جس دن منجی نے سہارا دینا شروع کر دیا تو پھر پیشاب بے ٹائم آئے گا، پخانہ بے ٹائم آئے گا، بھوک بے ٹائم لگے گی، اور یقین کرو ان ضرورتوں میں کوئی ضرورت پوری کرنے والا نہ ہوگا۔ اپنے آپ کو چلاتے رہو، دکھاتے رہو، اللہ کو دکھاتے رہو، اپنی کارکردگی اللہ کو دکھاؤ، بندوں کو نہیں دکھاؤ۔ بندے کبھی راضی نہیں، نہ کوئی نہ ماں بھی راضی نہیں ہوگی، باپ بھی راضی نہیں ہوگی، تو کہ بس ٹھیک ہے کیا کروں، تو میری اولاد ہے۔ بیوی کا تو سوال ہی پیدا نہیں، خوش نصیب ہے وہ مقدروں والا آج کے دور میں جسے بیوی شکر کرنے والی مل گئی۔ نہیں تو پرانے پپے جتنے بیٹھے نے بجا کے دیکھ لو، تو کہ بس بھائی نہ پوچھتا ہے، بس چپ کر جا، چپ کر جا، سارے سب کا ہی حال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن چیزوں نے گھر اور کردار کے نقشے بدلنے تھے وہ چیزیں غائب ہو گئی، اور جن چیزوں نے کردار میں زندگی کے خوشگوار لمحات میں بگاڑ لے کے آنا تھا وہ چیزیں عام ہو گئی۔ پردوں سے بھی گھر خوشحال ہوتے ہیں، قالینوں سے، بستروں سے، کرسیوں سے، اور اس ڈرائنگ سے اور ساز و سامان سے کبھی گھر بنے؟ کئی ایسے گھر ہیں کہ جنہوں نے ایسے بنائے اور دروازے پہ کتے باندھے، پردیس میں بیٹھے ہوئے 20 سال پلٹ کے نام نہیں لیتے۔ گھر تو خاندان سے بستا ہے، اور خاندان کردار، خاندان کا کردار، اس کے خاندان کی، اس کی برادری کی، اس کی قوم کی، اگر خاندان کے کردار اچھے ہوں تو صدیوں تک لوگ ماں باپ کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں۔ اگر نہ آپ کے سامنے ہی ہے، کئی لوگ ایسے آپ کی زندگی میں گزرے ہوں گے کہ جن کا نام و نشان بھی کوئی نہیں، ان کا خاندان بھی کوئی نہیں، پھر کہتے ہیں ہاں یار 30 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی، پتہ نہیں بچا بھی ہوگا کہ نہیں بچا ہوگا، اس کا کوئی تھا بھی کہ نہیں تھا، اولاد بس جانے دے، ہم نے خود دیکھی ایسی تھی، ہر وقت گھر میں سے آوازیں آئی تھیں۔ لوگ میرے عزیزوں زندگی کو نہیں بھولتے، باتوں کو نہیں بھولتے، مرنے کے 200 سال کے بعد بھی باتیں یاد رہتی ہیں۔ اپنی زندگی کا کردار ایسا سنبھال کے چلے جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا وجود نظر نہ آئے، تمہارا کردار ہر ایک کی آنکھ میں نظر آئے۔ آج ہمارے ہاں جتنی محنت ہو رہی ہے اس محنت کا نتیجہ آپ حضرات کے سامنے ناکامی کی صورت میں آ رہا ہے، کامیابی کی صورت میں نہیں۔ بچوں کو کتنا پڑھایا اور ان کے پڑھانے میں کیا کچھ نہیں خرچ کیا، لیکن ناکامی کی صورت میں ان کی سب کو فائدہ ملا نہیں ملا۔ اگر اس فائدہ ملا تو وہ اپنے لیے کر رہا، آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہا۔ اور اسی طریقے سے آپ نے اپنے کاروبار کو، اپنی اولاد کے، اپنے خاندان کے، آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ دنیا کا بے وقوف ترین آدمی وہ انسان ہے جو کہہ رہا ہے بچوں کے لیے کر کے جا رہا، بچوں کے لیے کر کے جا رہا، ان کا گھر بنا دیا، ان کی دکان بنا دی، ان کا مکان بنا دیا، ان کا مستقبل بنا دیا، اپنے لیے قبر کی ایک دری بھی ساتھ نہیں لے کے گیا میرا۔ آپ کو پتہ ہے انہی چوکوں میں دریاں بچھیں گی آپ کی میری، انہی چوکوں میں آپ کی میری دریاں بچھیں گی، اور 4 گبرو جوان، ہر ایک بچے کی 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی، اور رات کا مرا پڑا ہوگا، صبح 9 بج جائیں گے اور یوں بیٹھے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کفن کا کیا کرنا؟ ماں میں تو پوچھ لے کفن کا کیا کرنا، مجھے کیا پوچھے، چاچا بیٹا۔ اس حرام زادے نے کبھی زندگی میں چاچے کو نہیں پوچھا۔ باپ کے کفن کی باری چاچے کو پوچھ لے، ماں کو پوچھ لے،
ابے کو پوچھ رہے روٹی کون دے گا یا بیٹھے بڑے. اب تجھے جہاں تیرے باپ کی میت پہ خرچے کا وقت ہے اب بڑے یاد آ گئے. نکاح والے 50 نام ہوتے تھے نکاح شادی والے کارڈ کے اوپر. 50 نام ماسی کے پھپھی کے تائے کے نانے. اب تو کہتے نہیں بس میرا نام ہوگا میری یار کر میری بھائی کا نام ہوگا بس اور کسی کا نہیں ہوگا. بھائی مر گیا اولاد کو کارڈ نہیں بھیجے. ماں مر گئی ماں کی بھانجی بھتیجے کو کارڈ نہیں بھیجے. ادلے تھللے کنجر ناچنے والے گانے والے بے حیا بد کردار جو تیری لگائی کی تصویروں کو بنا بنا کے رات کو مزے سے بستروں میں دیکھیں گے انہیں روٹی کھلاوے گا. ساتھ سگا چاچا بیٹھا ہوگا اسے کوئی نہیں پوچھے گا اور یار کے گندے لگے گا یار کوئی چیز کی کمی تو نہیں. رشتوں کا معیار اتنا پھیکا پڑ گیا. کچھ باتیں میں نے آپ حضرات سے کرنی ہے. تقریروں کا مجھے شوق نہیں بہت زندگی میں تقریریں کر لی. کچھ باتیں میں نے آپ حضرات سے کرنی ہے. آپ نے کبھی بیٹھ کے سوچا کہ آپ نے کیا کھویا کیا پایا؟ کچھ پایا ہے آپ نے؟ جب دنیا کے اندر آئے تھے تیری تو اولاد نہیں تھی. خوشیاں منانے والا کون تھا؟ خوشیاں منانے والا کون تھا؟ تیری دادی تیرے مامے تیرے چاچے تیرے تائے تیری پھوپھیاں. بے شرم تیری پیدائش کے اوپر سب نے خوشیاں منائی. اپنی خوشی پر تو نے ان میں سے کسی کو بھی یاد نہیں رکھا. تیری ہر خوشی پر انہوں نے اپنا حلال مال قربان کیا. تیری زندگی میں ایک خوشی ہے تو نے اس پر کچھ ان کا خیال ہی نہ کیا. یہ تائے یہ چاچے بڑا گوڑا رشتہ ہے بہت اہم اور محبت والا امام میں. ان کو اپنے خاندان میں ذرا آگے آگے پیش رکھا کرو ایسے جیسے صحرے میں لڑیاں ہوا کرتی. ان کی بد دعائیں بھی دعائیں بن کے لگتی ہیں کیونکہ یہ باپ جائے اور ماں جائے. بے شک ان کی زبان کے الفاظ الٹے پلٹ ہیں لیکن خون تو ایک ہی رگ میں دوڑ رہا ہے نا. جو تیرا خون وہ انہی کا خون. ہم نے رشتے ناتوں کو ترجیح دینا چھوڑ دی اور ہم نے یاریوں پر ماں کو بھائی کے باپ کو بھائی کے تانے دیے. اس سے اچھا تو میرے یار ہی تھے دیکھ شادی میں 5,000 لکھوا کے گئے. لیکن میرے بیٹے تو نے اس 500 کے نوٹ کے اندر مٹھاس دیکھی اور اس 1000 کے نوٹ کے اندر حرام زدگی نہیں دیکھی. پتہ نہیں کس کا حق کھا کر کس کا حق دبا کر کس کا حق مار کے لایا. جو 500 روپے تھے کہ وہ گھی کے ڈبے اور صندوق میں سے نکال کے لایا. نوٹ تو پرانا تھا لیکن اس میں خوشبو حلال کے مال کی آ رہی تھی. میرے آپ حضرات ایک غلطی کر رہے ہیں اسے چھوڑ دیں. یقین کریں ان نسلوں ان گھروں کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے رشک کریں. آپ اپنی دکانوں کو جلدی بند کریں. مغرب تک دکانیں بند کریں. جو اللہ رات 9 بجے رزق دیتا ہے وہ اللہ صبح دینے پہ قادر نہیں ہے. روزی کما رہے ہیں حلال کا لیکن انداز بدلے ہوئے. اثر مغرب کی درمیان کا وقت جو ہے وہ التجاؤں اور دعاؤں کا وقت ہے کمائی کا وقت نہیں. اثر یا مغرب اپنی دکان بند کر دی بس. پھر وہ بچہ اس کی اٹکھیلیاں اس کا پیار کبھی باپ نے بیٹے کا کان پکڑا کبھی بیٹے نے باپ کا کان پکڑا کبھی اس کی چیز لے کے چھپا لی کبھی رضائی میں رکھ دی کبھی خود چھپ گیا کبھی اسے چھپا دیا کبھی اپنی چادر اس پہ ڈال دی اس کی چادر اپنے پہ ڈال. بابا کو ڈھونڈ لے بابا کو ڈھونڈ لے. بچپن میں پاس بیٹھ کے کہتا تھا بابا کو ڈھونڈ لے بابا کو ڈھونڈ لے. اب بڑھاپے میں کہہ رہا اولاد ڈھونڈ لے اولاد ڈھونڈ لے. نظر کو آپ کے مزاج کے اندر تلخیاں کیوں آئیں؟ اولاد کی وجہ سے نہیں قلت معاش کی وجہ سے نہیں. کام کر 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 کے تھک گئے اب آپ کے پاس وقت ہی نہیں. شادی کے اوپر کتنا بڑا احمق ہے. شادی پر 50 لاکھ روپے خرچہ کیا. باپ کا بال بال قرض کے اندر بیل دیا اور خود بھی قرضہ بھائیوں سے اپنے ماموں سے ماں کے آگے ماں کے ہاتھ دلوائے. لیکن اتنا بد نصیب ہے شادی کر کے 50 لاکھ خرچ کر کے بیوی گھر میں لایا ساری زندگی اس سے مسکرانے کا موقع نہیں ملا.
کون سے جلسے میں کون سے ایسے مولوی صاحب نہیں تھے جس سے پانی بڑھوا کے دم کر کے بیوی کو نہ پلایا ہو، بچہ ہو ساری زندگی دو رو کے بچہ مانگا، دیے ہی اللہ نے ایک، اس کی خوشیوں میں شامل ہونے کا موقع ہی نہیں ملا، اس سے کھیلنے کا موقع ہی نہیں ملا، گھر کے اندر تاجے باجے میوزک رکھے ہوئے ہیں اور صحیح اولاد ہے، منہ لگنے کو تیار نہیں، منہ لگانے کو تیار نہیں، یہ کمائی کی ہم نے۔ 20 سال پہلے اولاد دیکھ کے ماں باپ کے سر یوں اونچے ہوتے تھے اور بچوں کے شاہ یہ میرا پوت، ماشاءاللہ یہ میرا پوت۔ اور آج کوئی باپ اپنی اولاد کا تعارف بہت کم، 100 میں سے 5%، 95%، بیٹا کیا کر رہا آپ ہی پوچھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی محنتوں کی ناکامیوں کا نتیجہ آپ کی اولاد کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے۔ ہاتھ جڑوا لو، پیر پکڑوا لو، اپنے گھروں میں وقت دو اپنے گھروں میں۔ کل تک تمہارے بچے باغی تھے، اگر اب بھی تمہیں خیال نہ آیا پرسوں تمہاری بچیاں بھی باغی ہو جائیں اور ہو رہی۔ آج بیٹی باپ کے گلے ماں سے کر کے کہتی ہے، ہر وقت ہی بولتا رہتا ہے میرا تو دل کرتا ہے میں گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں۔ یہ بیٹی اتنا بڑا بول رہی ہے جس کو سن کر پہاڑ لڑک جائے، آسمان زمین پہ گر جائے۔ آپ اپنے کپڑوں میں اور موبائلوں میں اور سائیکلوں کی چمک میں لگے ہوئے، آپ کو نہیں پتا آپ کے گھر کیا ہو رہا ہے؟ تو روٹی کو چوچی کہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 50,000 روپے کا موبائل، بیٹی کے پاس 1.5 لاکھ روپے کا، اگر آپ کے پاس میرے عزیزوں ایک موبائل ہے وہ ایسی جگہ پہ سگنل نہیں کھینچتا تو تیری بچی کے پاس ڈیوائس ہے۔ اگر آپ بے حیائی کے نقشے رات کو بٹنوں پہ بدلتے ہو تو بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت نہیں سنتی، وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں کہیں نہ کہیں۔ یہ تنگ لباس پہننا، میرے بھائیوں نے، میرے بچوں نے چھوٹا لباس پہننا شروع کیا، اس لباس نے اللہ کی قسم، امریکہ کی کیا بات، گھر میرا امریکہ پہلا گھر میرا ہو یورپی دنیا فحاشی پھیلا، نہیں، بھائیوں نے تنگ لباس پہنے اور بہنوں نے ان کو دیکھ کے کپڑے اتارنے شروع کر۔ آج بھائی بہن کو سمجھاتا کہ تو میرے آگے بولی نا، بتاؤں ایسا کیا تھا، بتاؤں، اتنی کردار کشی ہوئی۔ راتوں کو ماں چپکے سے کمرے میں بڑھ کے بیٹی کے آگے دوپٹہ رکھ کے کہہ رہی خدا واسطے عزت بچا رہی ہے، تیری مہربانی عزت بچا رہی ہے، دیکھ لے تو نہیں یوں کرا میں زہر کھا لوں گی، میں یوں کھا لوں گی۔ یہ نوبت آنی تھی آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر۔ باپ 4 دن سے گھر میں روٹی نہیں کھا رہا، اسے پتا بیٹی کا قدم اٹھنے والا ہے۔ قرآن بھی وہی، ایمان بھی وہی، دین بھی وہی، اسلام وہی، تربیتوں میں فرق ہے۔ آج بھی تمہارے خیر پور میں ایسے گھر ہیں کہ جن گھروں کی دیواروں کے اوپر پرندہ بھی سوچ سمجھ کے بیٹھتا ہے، اور کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کے دروازوں کے اوپر وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جن کو علاقے کے اندر کوئی اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے۔ بھائیو اپنا گھر بچاؤ، چڑیا شکل پکڑ لو، خدا کی قسم تن کا جوڑ کے آشیانہ بناتی ہے، وہ شام کو اپنے بچوں کو بھی سنبھالتی ہے، اپنے گھر کو بھی سنبھالتی ہے۔ چڑیا بھی میرے عزیزوں 2 دفعہ گھر پھیرا مارتی ہے، انسان تو 1 دفعہ نہیں مارتا۔ تم کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ اللہ کے واسطے اپنے گھروں کو بچاؤ، اپنے گھروں کے اندر سیرت سیدہ عائشہ لے کے آؤ، اپنے گھر میں سیرت سیدہ خدیجہ لے کے آؤ، اپنے گھر کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کے تذکرے آپ کی، تاکہ ہماری بچیوں کو پتہ لگے کہ ہم کن کی نسلیں، کن کی اولادیں ہیں، ہمارے بڑے کون ہیں۔ بیٹی میری ہو اور مائیکل جیکسن کی کمرے میں تصویریں لگوائے، وہی وہ کون تھا، وہ سدھو کون وہ ہمارا، ہماری بچیوں کی قبر میں تصویریں لگی ہوئی، غیرت جاگی ہے۔ ناچنے والیوں کی تصویریں بھائیوں کے موبائلوں میں، اور بہن کیا مطلب ہے رابعہ بصری بنے گی۔ اپنے گھروں کے نقشے بدلو۔ یہ آج کا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے جو پروگرام ہوا، اور سارے علاقے والوں نے یا چند حضرات نے حافظ صاحب کی منہ دیکھی جو حصہ لیا ہے، آپ اس محنت کو ضائع، ہر بندہ میرے سمیت بہت بھاری خرچہ لے کے گیا، یہاں سے روٹی بھی کھا کے گئے اور نخرے بھی کر کے گئے۔ تمہیں آپ کو خیال آتا کہ نہیں آتا؟ خدا کے واسطے میرے بھائیوں اتنے خرچے جلسوں پہ
10-10 لاکھ روپے جلسوں پہ خرچ ہو رہا ہے، ایک بندہ بھی توبہ کر کے نہیں جا رہا۔ کوئی امید بتاؤ، دانت ہلنے لگ گئے، جوانی میں دانت ٹوٹ گئے، 25 سال کی عمر میں سر کے بال سفید ہو، گھٹنے بے جان، ہر چیز ختم ہوئی پڑی ہے، اب کس چیز پر اترا رہے ہیں؟ چلو بتا دو کون سی چیز؟ ایک سوراخ اللہ ڈھیلا کر دے، ایسی بدبو آوے، خدا کی قسم لوگ جنازے والی چرپائی کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ ہاں بندے، تجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی؟ بچپن، جوانی، شباب، لڑکپن، بڑھاپا آ گیا، ابھی تک سمجھ نہیں تیرے دنیا میں جانے کا مقصد کیا تھا؟ ابھی تک دنیا کو کہے گا فارغ پھر رہے۔ یاد رکھو، جب ایمان کے نور، دیا جب گھر میں جلاتے ہو تو اسے جب ہواؤں میں رکھو تو دیا جلے گا تو کیوں بجھے گا؟ جب ایمان کے نور کو بے حیائی کی اوتاقوں میں رکھو گے اور بے حیائی کی الماری میں رکھو گے تو یہ تو بھائی بجھے گا۔ اس کی حفاظت کے لیے جیسے گھر کے اندر پچھلے وقتوں میں بلب نہیں تھے تو وہ دیواروں کے اندر کیا رکھتے ہیں؟ دیا رکھتے تھے، کیا کہتے تھے بھائی؟ لالٹین، اندر جہاں رکھی رکھتے تھے جیسے ہوا سے روشن آلے میں رکھتے تھے نا۔ تمہارا ایمان کا نور کون سے آلے میں؟ دل کے آلے میں۔ اب بتاؤ یہ دل کا آلہ سامنے ہے کہ چھپا ہوا ہے؟ چھپا ہوا۔ کیوں اللہ نے چھپایا؟ لڑکی لڑکے کا رشتہ دیکھنے جاؤ، چہرہ دیکھو، دل دیکھے کوئی کسی کا؟ چہرے پہ فیصلے کر، چھپانا تو اس کو چاہیے تھا۔ فرمایا بندے، ایمان کے نور کی حفاظت کے لیے میں نے دل کا آلہ بنایا ہوا ہے، کوشش کرنا اس دل کے آلے کے چراغ پر میرے غیر کی ہوا کا عکس نہ پڑنے دینا، تیرے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ دل تمہارا اتنی فالتو ہے، جسے چاہتے دے دیتے ہو، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ 4 مہینے کسی کو دیا، 5 مہینے کسی کو دیا، 6 مہینے کسی کو دیا، اور جس کو دینا چاہیے تھا اسے پھیپڑے تک نہ دیا سنوں نے۔ دل تو بیوی کو دینا چاہیے تھا، جس کی منہ دکھائی کے اوپر کیا لے گی؟ انگوٹھی لے گی کہ نہیں میں تو آپ کو لوں گی، کہ وہ تو میں کسی اور کو پہلے 4 سال دے کے آ گیا تھا۔ یہی حال ہو رہا۔ بستر پہ لیٹ جائے اٹھا نہیں جاتا، اٹھے تو کھڑا نہیں ہو جاتا، کھڑے ہوئے تو چلا نہیں جاتا۔ ایسی کون سی بیماریاں تھیں؟ انشاءاللہ تمہارے جیسوں کو فقیر 2 بیٹھے ہیں، 20-25 کو تو سنبھال لیں گے انشاءاللہ، الحمدللہ اللہ کے اس عمر کے اندر۔ کیوں؟ ہمیں خوراک سے زیادہ دعائیں لگی ہوئی، اور دعاؤں کی پاور بہت اونچی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دعا لگ جائے تو بندے کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں سے اونچا پہنچا دیتی ہے۔ میرا ہاں، دعائیں لوگ ماں باپ لکھتے نہیں، بہن بھائیوں کی دعائیں لو، کبھی کس سے ملتے ہو کہتے ہو مجھے دعا کرنا جی، میرے بھی دعا کرنا جی، میرے لیے دعا کرنا جی، کبھی کسی کو کہتے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس کی اہمیت، اس کے کردار، اس کی شخصیت، اس کے بڑھپے کی اہمیت ہے ہی نہیں، تو اسے دعا کہتے ہیں کوئی۔ یہ دھیاں، یہ بہنا، اگر کسی ابا دادا بھائی جی میرے واسطے دعا کریو، بھائی جی میرے واسطے دعا کریو، بھائی کیا دعا ہے؟ اللہ کی خیر ہے، بس سب کچھ ہے، بس آپ دعا کریو۔ دعا کروانے والی کو یہی پتا نہیں تھا کہ میں نے دعا کس مقصد کے لیے کروانی ہے، اور ہم تو تمہیں چھیڑتے کوئی نہیں، بھائی تمہارے واسطے کیا دعا کریں، پر ایک ہر کوئی کہے گا شادی ہو جائے، شادی ہو جائے، شادی، اور جن کی ہو گئی تو انہوں نے کون سے رسگلے کھا لیے، وہ بھی تو دیو پٹے پڑے سو رہی تھے، لال جوڑے پہن کے اور پٹاخے چلا کے گئے تھے، پٹاخے چلا کے لینے گئے، گھر کے اندر آئی نہیں، وہ پٹاخے گھر کے اندر نظر نہیں آ رہا، وہ گھر کے اندر ایسا پٹاخہ پھوٹا، اپنے پرائے کر کے چلے گی، گورے کالے کر کے چلی گئی، نصیبے پہ نصیبے کر کے چلے گی۔ اب رو رہے ہیں، جن سے ملاقاتیں راتوں کو بستر پہ ہونی چاہیے تھی، ان سے ملاقاتیں اب عدالتوں کے اندر ہو رہی ہیں۔ ڈوب مرنے کا مطلب بے شرمی کی انتہا ہو چکی ہے۔ لوگ تو اپنے گھروں کی عزت کو پگڑیاں پیروں میں رکھ کے بچاتے تھے۔ بیٹی دینے والا سسرال کے آگے اتنا جھکا ہوتا تھا کہ وہ پیسے کی چمک نہیں، اپنی پگڑی کی سفیدی کو آگے کرتا تھا۔ اے بھائی کوئی بات نہیں، میری دھی ہے، اگر بھائی اس نے غلطی کری مجھے مار لے، مجھے چھیٹ لے، دیکھیے دنیا کیا کہے گی، دھی طلاق لے کے آ گئی، میں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ اب تو کہتا لے کی ہو یا، باپ کہتا لے کی ہو یا، طلاق ہوگی تو ہوگی، انسانوں نے ہوندی ہے کہڑا جانوروں نے بدل والے 3-4 کو،
دلوا دلوا سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ، تھک گئے ذرا اور زور سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی جوان بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے، دروازے پہ دستک دی، اندر آنے کی اجازت ہو، آواز آئی اکیلے ہو اندر آ جاؤ، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ساتھ ہے تو اندر نہ آنا، اس کی وجہ یہ کہ تیری آج بچی کے پاس اتنا بھی کپڑا کوئی نہیں کہ پورا بدن لپیٹ سکے۔ یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ حضرت علی کی نہیں تھی کپڑے بنا کے دینے کی؟ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بلایا، اے ابو بکر عمر تم تو شادی کے سفارشی بنے تھے، نکاح کے گواہ بنے تھے، تم نے ایسے کے ساتھ میری دی بیاہ دی جو بیٹی کو روٹی تو دور کی بات سر چھپانے کے لیے کپڑا بھی نہیں دے سکتا۔ اسی حالت میں فرمایا بیٹی نہ شکری نہ کریو، اللہ کا شکر ادا کریو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن یہ گنتی کے اللہ جل شانہ لوگوں کے درمیان بدلتا رہتا ہے، اگر وہ دن بھی رہے تو اللہ کی عزت کی قسم یہ دن بھی باقی کوئی نہیں رہیں گے۔ جس کے چولہے میں آگ کوئی نہیں میرے عزیزو، جس کے ہڈیا کے اندر سالن کوئی نہیں، اور میرے عزیزو جس کے چگیر میں روٹیاں کوئی نہیں، چرپائی کے اوپر بچھانے کے لیے گدا تکیا بستر کوئی نہیں، کیا پتا تھا اس خاتون جنت کو کہ اس کا بیٹا گود میں کھیلنے والا جنتی جوانوں کا سردار بن جائے گا۔ کچھ دو تو پھل تبھی تو ملے گا۔ خود امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت ہے، جوان آیا آپ کی خدمت میں اور آپ نے آ کے تن سے کپڑا اٹھا دیا کہ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہے کہ ہم بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کو وزنی کرنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں۔ آپ نے یوں نہیں فرمایا جا عائشہ کے گھر سے کچھ لے آ، جا علی کو بھیج دے، فاطمہ 2 روٹیاں پکا کے دے دے۔ فرمایا میرے یار تو نے تو ایک پتھر دکھا دیا، میں کسے دکھاؤں؟ یا رسول اللہ کیا دکھاؤ گے؟ آپ نے اپنے تن سے کرتا مبارک ہٹا دیا، فرمایا او میرے جوان نہ تیرے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا، میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ یعنی بھوک کی وجہ سے جب پیٹ میں درد ہو تو پتھر باندھ کر اپنے پیٹ کو ذرا وزنی کر دینا۔ میرے تو 2 پتھر۔ آج میرے عزیزو 4 قسم کے سالن ہیں، یہ پکائے یہ کیوں نہیں پکایا، یہ پکائے کیوں نہیں پکایا، مرچی اتنی کر دی، میں یوں تھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سالن کا ڈونگا پیش کیا گیا۔ جانو عمر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سسر ہے، آپ کی دھی رانی جناب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد کریم کی گھر والی، قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کی ماں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے عزیزو دسترخوان پہ سالن کا پیالہ آیا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں نہیں کہا روٹی چور کے کھاؤں گا، یوں نہیں کہا روٹی سالن سے لگا کے بھی کھاؤں گا اور سالن پیوں گا بھی نہیں، بلکہ یوں کر کے اپنے اس کولے کو، اس ڈونگے کو پرے سے سرک دیا، اٹھ کے آگئے کہنے لگے او لوگو یہ آج دسترخوان نبی علیہ السلام کے دسترخوان کے مزاج کے خلاف ہے، تم کھاؤ یا نو میں تمہیں نہیں روکتا، لیکن بھوک کی وجہ سے عمر دسترخوان پر روٹی کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ گھر والے پریشان۔ آج اکثر گھر کے اندر تو تڑاک بھانڈے کھٹکنے کی پھٹکنے کی آواز آتی ہے، کس لیے آتی ہے؟ گھر کے اندر سے آواز آتی ہے ٹھاڑ ٹھاڑ ہو رہی، کیا ہو رہی؟ یار اتنا 20 سال ہو گئے سالن بنانا نہیں آتا، سکا سا سالن بنا کے رکھ دیا، یہ سالن پہ تری نہیں، بھلا وہ سالن کیسا؟ بہو رانی ذرا اوپر 2-4 گھی کے چھینٹے مار لیا کر، مجھے ایسا سالن نہ دیا کر، یہ کیا بھوسا بھوسا قریبوں والا سالن دے دیا، ذرا تری والا مجھے سالن دیا کر۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے سالن کا ڈونگا رکھا گیا، نیچے سبزی تھی، گوشت جو بھی تھا، اوپر گھی کی یوں کر کے تری اوپر چمک رہی تھی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈونگا پرے کر دیا، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ان آنکھوں نے آج تک آمنہ کے لال کے دسترخوان پہ کبھی کوئی 2 سالن کو نہیں دیکھا ہے۔ کسی نے کہہ دیا ہوگا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے عمر لگتا ہے بھوک کی وجہ سے دماغ پر اثر پڑ رہا ہے، عمر ڈونگا ایک ہے سالن بھی ایک ہوگا، فرمایا ڈونگا تو ایک ہے، اس کے اندر 2 سالن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ کبھی زیتون کا تیل ہوا کرتا، کبھی آپ کے دسترخوان پہ سالن ہوا کرتا، میں نے آج تک آمنہ کے لال کے دسترخوان پر کبھی سالن کے اوپر تری نہ دیکھی، یہ تری علیحدہ سالن ہے، سالن علیحدہ سالن ہے، تم تری ڈال کے مجھے کھلاؤ۔ او لوگو مدینے کے
یتیم تو کھائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر اس سال کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ یہ کردار حضرت سرخان کا، یعنی جس سالن کے اوپر تری آئی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سالن کو کھانا گوارا نہ کیا کہ یہ سالن آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن مزاج کے خلاف ہے، ایسا کردار میرا عزیزو لے کے آؤ۔ آج تمہیں تو سالن بھی چاہیے، آج اس کے مسلات بھی چاہیے، تمہیں رائتا بھی چاہیے، گڑ کی ڈلی بھی چاہیے، پھٹاور چائے کا کپ بھی چاہیے، بات پانی کی بوتل چاہیے۔ بس میرے عزیزو تمہارے دسترخوان پہ سب کچھ نظر آتا ہے، تمہاری زبانوں پہ اللہ کا شکر نظر نہیں آتا ہے۔ یاد رکھنا، جب تک اپنے ہونٹوں کی چمک کو اللہ کے شکر سے نہیں سجاؤ گے، نہ زندگی کے اندر برکت آئے گی، نہ دسترخوان کے اندر برکت آئے گی۔ ایک گھر کا کمانے والا ہوا کرتا تھا، 25 گھر کے کھانے والے ہوا کرتے تھے، نہ اس کی کمائی میں کمی آتی، موت میتیں بھی بھگتاتا تھا، شادی بیاہ کے اندر بھی جایا کرتے تھے، پورا خاندان شادی میں آیا کرتا تھا، گھر کا ایک فرد 7 بیٹیوں کو بیاہ دیا کرتا تھا۔ آج 7 آدمی مل کر بھی میرے عزیزو ایک دھیرانی کی رخصت نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، مال بھی وہی، گندم کا رنگ بھی وہی ہے، چاولوں کا رنگ بھی وہی، پیسے کا روپے کا سائز بھی وہی ہے، لیکن میرے محترم دوستوں بزرگوں، کمانے والوں کی نیتوں کے اندر فطور آ گیا ہے۔ آج اتنی زندگی کا تقریر کا تجربہ ہو گیا، او لوگوں میری بات سمجھ میں آوے تو سمجھ لینا۔ آج میں تمہیں زندگی کی حلال کمائی کا اور حرام کمائی کا نچوڑ بتا کے جاتا ہوں۔ بدماش بندہ گھر کے اندر آ کے بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ ٹانگے بھی اٹھا لیتا ہے، مچھوں کو مروڑی بھی دیتا ہے۔ میرے عزیزو، جو بد کردار ہوتا ہے اس کی بد کرداری کی وجہ سے گانا بھی گھر میں آئے گا، ناچ گانا بھی آئے گا، زبان پہ گالی بھی آئے گی، بد کرداری بھی آئے گی، اچھا پن بھی اس کے کردار میں آئے گا۔ یاد رکھنا، جس دن حرام کا لقمہ، حرام مال نے تمہاری گھر کی دہلیز کو دیکھ لیا، جس دن اس نے گھر کے بیڑے میں آ کے، آنگن میں آ کے منجا بچھا کے اوپر چوکڑی مار کر یہ حرام مال آ کے بیٹھ گیا، اگلے دن میرے عزیزو یہ سارے اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، وہ سیبوں کو دعوت دے گا۔ پتہ ہے حرام مال کا دوست کون ہے؟ بے حیائی اس کا دوست ہے، اللہ اکبر، بد کرداری اس کا دوست ہے، آنکھوں سے ایمان کا، سینے سے نور نکل جانا، بے نور ہو جانا اس کا دوست ہے، بدکاری، ماں باپ کی نافرمانی، اولاد کی ناتابیداری، بیوی کے منہ بیوی کا جھگڑنا، اور لوگوں جھگڑنا، بیماریوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، قرضوں کا آنا، نحوستوں کا آنا، یہ سارے حرام مال کے دوست ہیں۔ کوشش کرنا ہے 3 طلاق کے دے دے، ورنہ سارا بگاڑ یہ تیرے گھر کے اندر لے آئے گا۔ اللہ اکبر، جس دن یہ تیرے گھر کے اندر حرام مال آ کے بیٹھ گیا، کہے گا بے حیائیو آ جاؤ، میں نے دروازہ کھول دیا، میں نے دروازہ کھول دیا، بے حیائیو، بے شرمیوں، ناکامیوں آ جاؤ۔ اللہ اکبر، آج تمہیں اس گھر کے اندر آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یاد رکھنا، اس کے اپوزٹ جب حلال مال گھر کے اندر آنا شروع ہو جائے گا، پھر یہ اپنے دوستوں کو بلائے گا، حلال مال آئے گا، نماز کے سجدے خود بخود آ جائیں گے، حلال مال آئے گا، چہرے کی رونق خود بخود آ جائے گی، حلال مال آئے گا، اولاد کی فرما برداری خود بخود آ جائے گی، حلال مال آئے گا، رحمتوں کو کھینچ کے لائے گا، برکتوں کو کھینچ کے لائے گا، حلال مال آئے گا، اللہ کی محبتوں کو کھینچ کے لائے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، جس دن حلال مال گھر میں آ گیا، اس دن خدا کی رضا بھی لائے گا، مصطفیٰ کی تابعداری بھی گھر کے اندر لے کے آئے گا۔ یہ آج سے 30 سال پہلے گھر میں تھا، یہ اس وقت گھر کے اندر تھا جب گھر کا بڑا دروازے پر آ کے کھگورے مار کے اندر آتا تھا اور کہتا تھا، دیو تمہارے باپ کی آنکھ میں غیرت ہے، خبردار دوپٹہ نہ اتارنا، ورنہ ننگے سر دیکھ کر تمہارے باپ کی غیرت کا جنازہ نہ نکل جائے۔ آج میرے عزیزوں، کوئی پردے دار عورت، شرعی پردہ کرنے والی اگر عورت گھر کے اندر آ جائے، بہو بن کے آ جائے، سب سے پہلے دشمن میرے عزیزوں سسر ہو جاتا ہے۔ نا بھائی، مارے میں تو کوئی نہیں کرتے اس طرح پردے بھائی۔ کشتی کا ملا، کشتی کا نگہبانی، جب میرے عزیزوں کشتی کو ڈبونے کی کوشش کرے گا تو بتاؤ کشتی پانی کی ان لہروں کا کیسے مقابلہ کرے گی؟ کتنے غیرت والے وہ لوگ تھے۔ مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کوئی عام آدمی تھا، دارالعلوم دیوبند کا استاد تھا۔ میرے عزیزو، خاندان کے اندر شادی آ گئی۔ حضرت مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیل گاڑی کے آسے پاسے چادر لٹکا لی، لکڑیاں کھڑی کر کے، سوٹیاں چاروں کونے میں کھڑا کر کے پردہ باندھ لیا، اور اپنی گھر والی کو، اپنی بچیوں کو، اپنی غیرتوں کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد فرمانے لگے، او دیو، اللہ اکبر، ساری زندگی میں نے
غیرت کمائی، میں نے غیرت نہیں اجاڑی، مال میں نے کوئی نہیں کمایا، چاہتا تو تمہارا ابا پتہ نہیں کیا سے کیا کر سکتا تھا، میں نے اپنی زندگی کی محنتوں کو سودا کیا، بدلے میں اللہ سے غیرت کردار مانگ لی۔ رستے میں بیل گاڑی چل رہی تھی، حضرت مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ بیل گاڑی چلا رہے تھے، چوروں کو پتہ لگا، چوروں کے ٹولے نے آ کر چاروں طرف سے اس بیل گاڑی کو روک لیا۔ حضرت مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے لگام میں بیل کی گردن پہ ڈالی، فرمایا میاں خبردار اس گاڑی کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرنا، لوٹ مار تو دور کی بات ہے، خبردار تیری نگاہ میری بیٹیوں کے چہرے پہ پڑے گی، پردے پہ پڑے گی۔ مفتی لطف اللہ کی ساری زندگی کمائی کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا بابا پھر کیا کرے گا؟ کہ انگوٹھی مانگو میں تمہیں کوکا بھی دے دوں گا، کوکا مانگو میں ہاتھ کی چوڑی بھی دے دوں گا، چوڑی مانگو میں تمہیں گلے کا ہار دے دوں گا، لیکن خبردار تمہاری بغیرتی آنکھ کا پرچھاوا غیرت والی بچیوں کے برقعے بھی پھوڑنے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور چوروں سے فرمایا خبردار ذرا گاڑی سے بیل گاڑی سے پرے ہو کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر، ذرا پرے ہو کے کھڑے ہو جاؤ، بغیر مزاحمت کے میں تمہیں دوں گا۔ حضرت مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے پردے میں اندر جھانکا، بیٹی باپ کی عزت کا سوال ہے، تمہارے پردے کا سوال ہے، اب تم بتاؤ تمہیں سونا چاندی پیسہ لگتا عزیز ہے کہ باپ کی غیرت پردہ عزیز ہے؟ بیٹیوں نے اندر سے چیخ ماری، بویں رونے لگ گئی، کسی نے مندری، کسی نے انگوٹھی، کسی نے کوکا، کسی نے بالی، کسی نے گلے سے ہار اتار دیا۔ ابا یہ تو دنیا کی چیز ہے، دیکھنا گوارت نہیں کرتی، اسی غیرت کی غیرت ہی اللہ کو پسند آ گئی، یہ پردہ قیامت کے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کے قدموں میں کھڑا کرائے گا۔ جب یوں سونے کی پوٹلی اور پیسے لیے، او چورو جاؤ تمہارا اللہ بھلا کرے، تمہاری مہربانی، تم نے لطف اللہ سہارنپوری کے پردے پر حرف نہیں آنے دیا، چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ جب بیل گاڑی لی مفتی لطف اللہ سہارنپوری اپنے رستے پر چلنے لگے تو اندر سے رونے کی آواز آئی، اب بار کیا بیٹے، صبر کر بیٹی، اللہ اور دے گا، شکر کر غیرت بچ گئی، سونا چاندی چلا گیا۔ اب اندر سے ابو جی سونے چاندی کی وجہ سے نہیں رو رہی، ابا تیری وعدہ خلافی ہو گئی۔ حضرت مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی سواری روکی، دھیرانی کیا وعدہ خلافی ہوئی؟ ابا ہم سننی تھی، آپ باہر اعلان فرما رہے تھے، وعدہ کر رہا چٹی داڑھی پر بھروسہ کرو، وعدہ کر رہا ہوں کوئی چیز نہیں رکھوں گا، ساری چیزیں دے دوں گا۔ ابا جی ہبڑ دبڑ میں پریشانی میں کانوں کی بالیاں اتر گئی، ہاتھ کی انگوٹھی اتارنا بھول گئی، ابا ہمیں اللہ کے حوالے کر جا چوروں کے پیچھے دوڑ، یہ انگوٹھی دے گیا، کل قیامت کے دن چور اللہ کے دربار میں ہمارے ابا کو نہ کہہ دے کہ اس نے ہمارے سے وعدہ خلافی کی تھی تم دری۔ مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ وہ انگوٹھی لے کے چوروں کے پیچھے دوڑے، او بھائیو بات سنو، چور ڈر کی وجہ سے آگے دوڑے، پیچھے پولیس کو توال نہیں آ گئے، فرمایا اللہ کی قسم نہ پرچہ نہ خرچہ کچھ نہیں کہتا، تمہاری امانت میرے پاس رہ گئی۔ چوروں کے سردار نے دیکھا بابا کامتا آ رہا ہے، کیا وجہ؟ یہ مندری بیٹی کی انگوٹھی لے کے، بھائی وعدہ کیا تھا نا ہر چیز دوں گا، ہبڑ دبڑ میں تمہارا ڈر سے، تمہارے چھرے کھنجروں کے ڈر سے میری بیٹی کے ہاتھ میں انگوٹھی رہ گئی، تمہاری امانت واپس کرنے آیا۔ چور وہیں ڈھیر ہو کر دھاڑے مار کے رونے لگا، انہوں نے کہا بھائیا انگوٹھی بھی لے جا، جو مال ہے یہ سارا لے جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمیں انگوٹھی نہیں چاہیے، میں توبہ کرا، جس کے غلاموں کا کردار اتنا اعلیٰ ہے ان کا سونا محمد کتنا اعلیٰ ہوگا۔ بدنصیبی نہیں کہ ماؤں نے بچوں کو جھوٹ سکھائے، بدنصیبی نہیں کہ ماؤں نے بچوں کو تیار کیا باپ کے آگے یہ کہنا ہے۔ اس ماں کو ترس نہ آیا، سارا دن کولو کی بیل کی طرح جتا رہا، نہ اس نے گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، ریڑی لگا کر 8 10 گھنٹے کھڑا رہا۔ اللہ اکبر، تمہارے ٹی وی چل رہے تھے، اس کے دہی بڑے بک رہے تھے، وہ لوگوں 12 گھنٹے چوتھی منزل پر وہ گرا، کمر میں چوٹ لگی، اس ظالم نے کبھی دعائی بھی نہیں لی، اس کی مظلومیت کی انتہا کیا جانو، جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا دیواریں پکڑ کے ٹکرے سر میں مارو گے، وہ لوگوں یادیں آئیں گی لیکن باپ کا چہرہ تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ خبردار ان پر انگلی نہ اٹھایا کرو، ان کے سامنے بکواس مت کیا کرو، خبردار ان کے آگے اونچا نہ بولا کرو، اونچا بولنا تو کیا گھور کے دیکھنا بھی اللہ پسند نہیں کرتا، ذلت کے ایسے کنویں پہ پھینکے گا، قیامت آئے گی اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔
اور وہ نوجوانوں بتاؤ زندگی گزر گئی تم نے ماں کو کیا دیا؟ اس کے ایک دودھ کی دھار کی آج تک تم نے قیمت ادا نہیں کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان اماں کو چنڈی پر اٹھا کے لایا۔ اجی سنتے ہو پورا حج میں نے کندھے پہ بیٹھ کے کرایا بٹا کے، ماں کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا بکواس بند کر، تو کون ہوتا ہے ماں کا حق ادا کرنے والا؟ تیری وقت جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں مہینہ تھا، تیری ماں کوئی کام کاج میں لگی تھی، تو نے ماں کے پیٹ میں اٹکیلیاں کرتے ہی پیر مارا جو تیری ماں کے پیٹ کی کھال کو لگا، تیری ماں کو درد ہوئی، تیری ماں نے اوہ کہا، اور ظالمہ ابھی پورا تو نے حج کرایا، ماں کے اوہ کہنے کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ کیا دیا ماں کو؟ کچھ دیا اپنی اماں کو؟ آج تک ترستی رہی، تکتی رہی، کدی میرا پوت میرا ہاتھ پہ کچھ لا کے دھرے گا، تانے دیے یوں یوں کر کے، خود تو کیا اپنی بیویوں سے بھی یوں ہاتھ کروائے۔ ماں بڈھی سامنے بیٹھ کے رو رہی ہے اور بیٹے سے کہہ رہی آپ اندر چلو، اس کے لیے تو میں اکیلی کافی ہوں، جس کمرے میں تو بڑا، اگر اس کمرے میں ملک الموت آ گیا خدا کی قسم چرپائی پہ لیٹ کے واپس آئے گا۔ ایسے ایسے کرخت جملے سنے قبروں کے اندر کہ ماں کے بارے میں کہہ رہے آپ تو سمجھدار ہونا، اپنی بیوی سے کہہ رہے تو بڑی لکھی ہے، اس کی تو بھونکنے کی عادت ہے، تو خدا کے واسطے چپ کر جا، بھونکے گی تھوڑی دیر میں چپ ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے کتے اسے بھونکنے والی نہ کہے، ورنہ ایسا بھونکنے والا بناؤں گا ساری دنیا کی زبانوں سے کتا کتا تجھے کہلواؤں گا۔ میرے لاڈلو، ماں باپ جس کھٹڑے پہ سو رہے ہیں خبردار وہاں کی چرپائی کو بھی کھسڑ نہ کرنا، وہاں کی کرسی کو بھی نہ ہلانا، کوشش کرنا ماں باپ کے کمرے میں اونچا سانس بھی نہ لینا۔ اگر ماں باپ بے آرام ہو گئے اور تیری طرف دیکھ کے رونے لگ گئے، رب اکبر کی قسم تو نے تو گھنٹے کا سکون چھینا، اللہ قبر کا سکون چھین لے گا۔ ستاون سال کے بعد سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 63 برس کی عمر ہو گئی، حج کیا، 6 سال کی عمر میں اماں کی قبر پہ گئے تھے، 57 سال کے بعد حج کیا، واپس مدینے آ رہے ہیں، رستے میں ابوا کی بستی آ گئی، 70,000 صحابہ سواریوں پر سوار ہیں۔ صحابہ اپنی سواریوں کا رخ مدینے کی طرف نہیں ابوا کی طرف موڑو۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں حیران ہو گئے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے سواری روکی، لگام میں ڈالی اور سواری سے اترے اور رونا شروع کر دیا، اور روتے روتے ایک قبر کی ڈھیری مٹی کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور سر جھکا کے رونے لگ گئے۔ بعض جگہ ایک عالم کو میں نے دیکھا کہ یوں بائیں پھیلا کر قبر کو گلے سے لگا لیا، اور آپ کے رونے کی پہلی مرتبہ آواز صدیق اکبر کے کانوں میں سنائی دی۔ صدیق اکبر سے رانا گیا، یا رسول اللہ آپ بھی آوازوں سے رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر جگہ دیکھ، ہاتھ دیکھ اور مجھے دیکھ میں کہاں بیٹھا ہوا، یہ وہ میری ماں جسے دنیا آمنا آمنا کہتی ہے، یہ میری ماں کی قبر ہے۔ آج 63 سال کے بعد داڑھی سفید ہو گئی، مجھے ماں کی موت کا غم یاد آ گیا۔ مدینے سے ابوا کتنی دور ہے، کملی والا ماں کی قبر پہ حاضری دے رہے ہیں، یہ پچھواڑے میں قبرستان ہے۔ دفنانے کے دن گئے تھے، اس سے اگلے دن گئے تھے، پھر 40ویں پہ گئے تھے، پھر ختم پہ گئے تھے، سال گزر گئے۔ بھائی صدیق صاحب مجھے اس دن بڑا ہی ارمان آیا، اس دن میرے ہاتھ اٹھے، میں نے اللہ سے دعا کی، میرا بڑا ایک جگری دوست ہے، وہ اللہ کی قسم میرے کندھے پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا کہ عبدالحنان ایک بات تو بتا۔ میں نے کہا کیا؟ کہ 10 سال ہو گئے باپ کو مرے، آج قبرستان گیا میں باپ کی قبر ہی بھول گیا، مجھے پتہ ہی نہیں کہاں ہے۔ بابو جی ماما ٹھنڈیاں چھاواں گاڑیوں پہ لکھوایا، موٹر سائیکل ریڈیو پہ تو لکھوایا، کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا کی، کبھی ان کے واسطے پڑھنے کی توفیق ہوئی، کبھی سبحان اللہ پڑھا۔ بابو جو حال تو نے ماں کا کیا وہ حال تیرا بھی ہونے والا ہے، جو حال تو نے باپ کا کیا وہ حال تیرا بھی ہونے والا ہے۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہہ رہے یا رسول اللہ آپ کی آواز آ گئی، آپ بھی رو لگے۔ آپ نے فرمایا صدیق ماں ہوا کرتی ہے، آج یہ ماں کی قبر کو دیکھ کر میں محمد کو ماں کی گود والا پگھوڑا یاد آ گیا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اپنے پیار کے نقشے بدل دو۔ حسن کی مورتیوں سے پیار کرنے کے بجائے ان سے پیار کرو جن سے پیار کرنے سے عرش والا بھی راضی ہو جائے، روزے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ جو یار بنانے چاہیے ضرور بنانے چاہیے، لیکن یار کے بنانے کے اندر بھائی کا پیار تو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ میرے عزیزوں دوستی کرنی چاہیے، لیکن دوستی کے اندر میرے عزیزوں خونی رشتوں کا معیار تو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ یار ایک حد تک بنا، لیکن ماں باپ کو ماں باپ رکھ، بہن بھائیوں کو بہن بھائی رکھ۔ یاری کے اندر اتنا نہ ڈوب جا ماں نظر نہ آئے، باپ نظر نہ آئے۔ بعض رشتے اتنے پھیکے پڑ گئے کہ میرے عزیزوں بناوٹی رشتوں کی وجہ سے میرے عزیزوں خونی رشتوں کے اوپر لعنت ہو رہی ہے۔ اپنی زندگی کے نقشوں کو بدلو، یہ میں نے نہیں بدلنے، خدا نے اس قوم کی حالت ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جس قوم کو اپنی حالت کی بدلنے کا فکر نہیں ہوتا، اللہ بھی اس قوم کو اس کی حالت کے اوپر چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی تمہیں فرصت ملے حضرت حافظ صدیق صاحب سے کہنا اللہ اکبر 19 پارے کا تمہیں چوتھا رکوع نماز میں پڑھ کے سنائے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ تمہارے جمعہ پڑھنے آنے والے مولوی صاحب ہیں، کہ مولانا اللہ اکبر میرے عزیزوں ایمان والے کی نشانی بتلائی، یہ دیانتدار ہے، یہ ایمان والا، یہ بھی نشانی ہے، یہ پورا تولتا ہے، ایمان والا یہ بھی نشانی ہے، یہ وعدے کی خلافی نہیں کرتا ایمان والا، یہ بھی نشانی ہے، یہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، یہ بھی نشانی ہے۔ لیکن مالک کائنات نے ایمان والوں کی 11 نشانیاں بتائی، اسی رکوع کے اندر ایک نشانی ایمان والوں کی یہ بتائی کہ ایمان والا کون ہے، جو کہتا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ایمان والے کی نشانی ہے وہ ہاتھ اٹھا کر رو کے دکھا کے کہتے ہیں اللہ مجھے میری اولاد کو میری بیوی کو اللہ میرے دل کا سرور میری آنکھوں کا نور بنا دے۔ ایمانداری سے بتاؤ صبح سے کمائی لگی ہوئی، چل ہفتہ نہیں مہینہ نہیں سال ہو گیا، بتاؤ کس نے اپنی بیوی کے لیے کس نے اپنے بچوں کے لیے دعا کی، موسمی حالات کے لیے دعا سب نے کی، میرے عزیزوں سموگ کے لیے دعا سب نے کی، گرمی سردی میں سردی کا زور ٹوٹ جائے سب نے کی، بارش آ جائے سب نے کی، فصلوں میں برکت آ جائے سب نے کی، کورونا ختم ہو جائے سب نے کی۔ یا اللہ مجھے ایسی بیوی دینا جو میرا ہاتھ پکڑے جنت کی چوکٹ پار کرا دے، اللہ مجھے کردار والی اخلاق والی صورت والی سیرت والی بیوی عطا فرما، جو دے دی اللہ اس کے اندر برکت عطا فرما۔ اللہ والے کی نشانی ہے جب وہ دعا کرتا ہے اولاد واسطے بھی کرتا ہے، اپنی گھر والی واسطے بھی دعا کرتا ہے۔ اللہ والے کی نشانیاں کیا؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ والے کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں اللہ اکبر، کبھی تمہیں سجدے میں نظر آتا ہے، کبھی خدا کے سامنے عجز والکساری کے ساتھ نظر آتا ہے۔ ایمان والے کی نشانیاں کیا؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے لوگو تم نے مال کی نحوست سے دعا کی، کبھی میرے عزیزوں جہنم کی آگ سے بچنے کی میرے عزیزوں آج تک نے دعا نہ کی۔ یہ ایمان والوں کی نشانیاں اللہ قرآن کے اندر بتا رہا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا اللہ ہمیں بنا دیکھنا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار بنا دے۔ اور میرے عزیزوں کچھ باتیں اپنے اندر لانی پڑے گی، جن باتوں کو گھر کی دہلیز سے نکال کر ہم نے اور آپ نے کچرے کے ڈھیر کے اوپر رکھ دیا ہے۔ میرے عزیزوں قوموں کا کردار بنتا ہے تو قومیں بن جاتی ہیں۔ اخلاق گھر کا میرے عزیزوں اللہ اکبر، اخلاق گھر کی عزت کو بگاڑ بھی دیتا ہے، اور اخلاق میرے عزیزوں گھر کی عزت کو سوار بھی دیتا ہے۔ بد اخلاقی ہوگی خدا پاک کی قسم رشتوں میں کمی ہوئے گی، بہن بیٹیوں کے رشتے دروازے سے منہ موڑ کے چلے جائیں گے۔ اخلاق اچھا ہو، مال کا معیار اچھا نہ ہو، خاندان بھی بسے گا، بیٹیاں بھی بسیں گی، لیکن آج میری بچیوں کے چہروں پہ خوبصورتی سجی، اخلاق زبان پہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، ایسا بھی زمانہ آنا تھا حضرت حافظ جی صاحب جاؤ اپنی والدہ سے پوچھنا، ہماری تو رہی کوئی نہیں کہ جا کے پوچھے۔ اللہ اکبر، جاؤ کہنا اپنی والدہ سے پوچھنا، کبھی باپ کو تو کہہ کے کہا تھا، کبھی شوہر کو انگلی اٹھائی تھی۔ اللہ کی قسم آج تمہارے خیر پور کی گلیوں میں ایسی گھر والیاں بھی موجود ہیں جو زندگی بھر اپنے شوہر سے ہی پردہ کرتی رہی ہیں۔
ہماری ماں حفیظی بتلایا کرتی تھی، او میرے بچوں جب تک تمہارا دادا زندہ رہا میں تمہارے باپ کے ساتھ کبھی ایک چرپائی پہ بیٹھی نہیں۔ اللہ اکبر، کبھی یاد نہیں پڑتا تیرے تیرے تائے چاچوں نے، تیری پھوپھیوں نے، تیری خالاؤں نے تیرے باپ کو اور مجھے ایک چرپائی کے اوپر بیٹھا دیکھ لیا ہو۔ پھر اللہ ان گودوں میں قرآن کے حافظ دیتا ہے، اللہ ان گودوں میں عالم دیتا ہے، اللہ ان گودوں کے اندر متقی پرہیزگار دیتا ہے۔ او میرے بھائیوں، ٹھیک ہے میاں بیوی کا پیار ہے، لیکن اس پیار کو بیٹی سے چھپانا، اگر بیوی کے ساتھ بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹی کو دکھائے گا تو خدا نہ کرے بیٹی بھی کسی کے گلے میں ہاتھ ڈال کے نظر آئے گی۔ اپنی غیرت کا بھرم برقرار رکھ، اپنی غیرت کا بھرم برقرار رکھ، ایسی غیرت دکھاؤ کہ تیری غیرت کی وجہ سے تیرے بیٹے کی، تیری بیٹی کی غیرت کا معیار بن جائے۔ جب باپ نے بیڑے میں بیٹھ کے سگریٹ کے سوٹوں کی پھوکے ماری تو بیٹا نیم نشے حالت میں آیا، نے کہا کیا ہوا کیا ہوا، ابے کو کیا ہوا؟ خبردار اپنے کردار کا اتنا روب دکھا، حرام تو دور کی بات تیرا بچہ حلال کھاتے بھی تیرے سامنے شرمائے۔ اللہ کی عزت کی قسم میں بس آخری باتوں میں بات کر رہا ہوں، جب باپ شام کو گھر میں آیا کرتا تھا ہمیں دوسری مرتبہ باتھ روم میں جاتے باپ کی نگاہ کا ڈر لگے کرتا تھا، کیا کرنے جا رہا ہے پڑھ جا میں۔ اس کا مطلب یہ ڈانٹ نہیں، اس کا پیار تھا۔ بستر کا مقام بستر پہ سمجھایا، تعلیم کا معیار تعلیم میں سمجھایا، پیار محبت کا معیار محبت میں سمجھایا۔ رب اکبر کی قسم ہے کچھ غیرت والے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جن کو دیکھ کر میرے عزیزو اللہ اکبر، زمین والے نہیں آسمان والے بھی حیا کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں اپنے دل میں جمانی پڑے گی، جب دل سے اللہ کے غیر کی محبت نکلے گی اور اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی تو پھر یہ پھولوں کا گلدستے کی مانند بنے گا، پھر ہر پھول کی اپنی اپنی علیحدہ خوشبو ہو جائے گی، پھر یہ پھول کی خوشبو گھروں کو نہیں بلکہ خاندانوں کو مہکا کے رکھ دے گی۔ آپ حضرات میرے عزیز و خدا کے واسطے اپنے گھروں پہ توجہ دیں، جلدی گھر تشریف لایا کریں اور اس گھر میں تشریف لانے کے 3 حصے بنا لے۔ ایک حصہ میرے عزیزو اپنے آرام کا بنا لے اور ایک حصہ بچوں کی تربیت اور بیوی کے ساتھ محبت کا بنا لے اور ایک حصہ اللہ کی محبت کا بنا لے۔ 12 گھنٹے کی 11 گھنٹے کی 10.5 گھنٹے کی رات ہے، کتنی بدنصیبی کی بات ہے، سارا دن جو رزق کا انتظام کر رہا ہے اس رب کے آگے تھوڑی دیر کے لیے بھی کھڑے ہونے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کی عادت ڈالو۔ میرے بچوں میں تمہیں ایک نصیحت کر کے جاؤں گا، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، گوٹے گڈے اب جواب دینے شروع ہو گئے، پتہ نہیں اللہ سال تم آؤ ہم آئے یا نہ آئے کوئی پتہ نہیں، اللہ تمہیں حیاتی دے اپنی زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ پرسوں ترسوں بھی خدا پاک کی قسم ایک ٹرک سے مرتے مرتے بچے، آواز آئی مرتے مرتے بچا، بچ کے مرے گا، یوں تھا کہ ابھی اوپر چڑھ جائے گا۔ کل یہ کمر سے پوچھ لو جام پور پر میرے عزیزو یوں گاڑی اور ویگن آمنے سامنے ہو گئی، قریب تھا آنکھیں بند کر کے کھول لیں گے آپس کے اندر ٹکر ہو جائے گی، پتہ کوئی نہیں۔ ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں، او میرے بابو مال سنبھالنے سے زیادہ اپنا کردار سنبھالنا، قبر کے اندر مال کا نہیں کردار کا پوچھا جائے گا۔ بتا میں نے تجھے کیا بنا کے بھیجا تھا تو کیا بن کے آیا؟ میرے بابو یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمارے پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال رکھا ہے، ورنہ وہ خمیر وہ مٹیریل سے اللہ نے بنایا میرے عزیزو اتنا سا سوراخ، کان بہنے لگ جائے بدبو آئے گی، جب کان بہتا ہے بدبو آتی ہے کہ خوشبو آتی ہے، آنکھ سے گیٹ نکلتا ہے خوشبو آتی ہے ایک بدبو آتی ہے، منہ سے رال ٹپکتی ہے خوشبو آتی ہے ایک بدبو آتی ہے، جسم سے پسینہ نکلتا ہے خوشبو آتی ہے بدبو آتی ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں تمہیں رحمت کا پردہ ڈلا ہوا ہے ورنہ ہے ہی اندر بدبو ہوئی۔ اے بندے تجھے پتہ ہے تیرے دشمن نے تیرے پہ انگلی اٹھائی تھی اور کہا تھا قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، اللہ اسے بنا رہا ہے بدبو آ رہی ہے خون ریزی کی، بھائی کو توڑنے کی، اللہ بدبو آ رہی ہے، دے مار 4.5 کرے گا، سر پھاڑے گا، بہن بھائیوں کا قتل کرے گا، بہنوں بیٹیوں کو زندہ درگور کرے گا۔ پتہ ہے میرے بندے پھر میں نے تیرے پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دی، پھر میں نے تیرے پہ اپنی رحمت کا خول چڑھا دیا۔ پتہ ہے تو کس چیز سے بنا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، میں نے اس مادے سے بنایا، ہاتھ پہ لگے ہاتھ ناپاک، کپڑے پہ لگے کپڑے
کپڑا ناپاک. پھر میں نے اپنی کاراگری دکھائی, میں نے قدرت اس پانی پہ دکھائی. پتہ ہے یہ سامنے والی دیوار اندر کوئی ہتھوڑی اور کیل لے کے یوں کر کے ٹھوکے گا, پورے مجمع کو ٹھک ٹھک کی آواز آئے گی. ایک کیل دیوار میں لگے ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے. پتہ میرا بندہ, تیری ماں تو کپڑے چھان کے چوتھی منزل پہ کپڑے ڈال رہی تھی, اندر میں تیری آنکھیں بنا رہا تھا, میں نے اسے پتہ ہی چلنے نہ دیا. تیری ماں تو مدی لیٹی تھی, میں اندر تیرا دل جگر بنا رہا تھا. تیری ماں تو بورچی خانے میں آگ کے آگے بیٹھ کے, چولہے کے آگے بیٹھ کے روٹیاں پکا رہی تھی, میں تیرے پھیپڑے تیرے دل کے وال بنا رہا تھا. اے بندے, جب میں نے بنایا میں نے سنا یہ تو تانا دے گا, پھر میں نے اپنی رحمت کی چادر چڑھائی, پھر میں نے تیرا دفاع کیا. پتہ ہے میں نے تیرا دفاع کب کیا؟ جب تو سن بھی نہیں سکتا تھا, تو بول بھی نہیں سکتا تھا, تو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا. پھر میں نے تیرا دفاع کیا. میں نے کیا کیا کہا؟ والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین. تیری اوقات کیا تھی؟ میں اللہ کو قسمیں کھانا پڑی. میں نے قسمیں اٹھا اٹھا کے کہا, مجھے تین کی قسم, مجھے زیتون کی قسم, مجھے طور سینا کی قسم, مجھے امن والے شہر کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دیکھو تو صحیح, میں نے کتنا پیارا انسان بنا دیا. میرا ہی بنایا ہوا میرا مخالف, میرا بنایا ہوا میرے پہ تنقید, میرا بنایا ہوا میری چیزوں پر انکار, میرا بنایا ہوا اللہ اکبر میرے ساتھ بگاڑ. میرا بندہ کہ مجھے گور رہے, اوقات میں رہے. اگر میں اولاد نہ دوں تو کہتا اللہ کی مرضی, اللہ نے نہیں دی. اگر میں دے دوں تو کہتا فلاں نے ڈاکٹر کے نسخے نے کام کیا. اگر فصلوں کے دانے چھین لوں کہتا اللہ نے دیا. اگر دانوں میں برکت آ جائے فلانی کھاد نے کام کیا. اگر میں ذلت کے نقشوں میں عزت دوں گا فلانے کے حکم نامہ کام آ گیا. تیرے بگڑے کام بنا دوں کہتا فلانے کی سفارش کام آ گئی. اے بے شرما, بڑے مجھے گھوریاں دکھانے والے آئے, بڑے مجھے ہاتھوں کی انگلیوں سے مٹکا مٹکا کر مجھے دکھانے والے آئے. نہیں یقین آتا, جا اپنی گلیوں میں جا کے دیکھ لے, جو یوں کر کے ہاتھ کر کے مجھے دکھایا کرتے تھے, میں نے انہیں پانی کا گلاس پکڑنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا ہے. چل یہاں سے نکل جا. وہ لوگ جو اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں میں کروں گا ہو جائے گا, وہ ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم کہتے تھے. جب میرے قہر کا کوڑا برسا, میں نے بڑے بڑے گاڑیوں والوں کو پر پناہ کے بستر کے اوپر لٹا دیا. یقین نہیں آتا, دیکھ لے تجھے پتہ لگ جائے گا بندے کی اوقات کیا ہے, اللہ کی شان کیا ہے. تو بھی اپنے آپ پہ میرے ہے, تجھے بھی اسی خمیر سے بنایا, تجھے بھی اسی مٹیریل سے بنایا. اپنے آپ پہ میں رہ کر نظریں نیچی کر کے میرے سامنے کھڑا ہو کر. ایک دفعہ برداشت کروں گا, چل کوئی نہیں بنتا ہے. دو دفعہ جب یہ تیرا مزاج بن گیا تو آنکھیں پھاڑنے میں دیر نہیں کروں گا. رات کو تو دیکھ دھاک کے سوئے گا, صبح اٹھے گا کہے نظر نہیں آ رہا. پھر جب میں کرتا ہوں تو اپنے ذمے نہیں لیتا, کہ ہاں جی شوگر بڑھ گئی تھی, بلڈ پریشر چھوٹ کر گیا تھا, ہاں میں کبھی اپنے ذمے نہیں لیتا. صبح صحیح سالم پڑا تھا, باتھ روم میں گیا, ٹھہر جا میں نے دکان تے آنا, میں تنوں دس دینا, میں دیکھنا تو کس طرح کروں گا. اور میں جب ظلم کا بازار گرم کیا, میں نے باتھ روم کے اندر اشارہ کیا, تجھے پہنچ کر دیا. مجھے میری کبریائی کی قسم کپڑے اپنے ہاتھوں سے اتارے, میں نے پہننے کے قابل ہی نہیں چھوڑا. میں اللہ ہوں. دنیا کے اندر جانا تھا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو نے میرا تعارف کرانا تھا. سب سے پہلا سوال روٹی بعد میں, کھانا بعد میں, زندگی بعد میں, صحت بعد میں. سب سے پہلے پوچھے گا بتا تو نے میرا تعارف کیوں نہیں کرایا تھا. آج سارے دن میں خیر پروا لو, کس نے اللہ کا تعارف کرایا؟ اولاد کو کروایا, بیوی کو کروایا, دسترخوان بچھا, اللہ اکبر. مکھن کہاں سے لایا؟ میں لے کے آیا. جب روٹی کہاں سے آئی؟ میں لایا. او میرے بندے, میں نظر آئی تیرے پورے دسترخوان پہ, میرا نام کہیں نظر ہی نہیں آیا, کپڑوں پہ نظر نہیں آیا, او بندے کاروبار پہ نظر نہیں آیا. دیکھ تیرے باپ کا ماشاءاللہ, یوں نہیں کہا باپ نے کیا, یوں نہیں کہا اللہ نے کیا. اے بندے, جب ایسے کڑوے کڑوے جملے میرے پاس آتے ہیں تو پھر میری طرف سے پیار کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے. پھر بندے میں کہتا ہوں پھر اب تماشا دیکھنا, جس مال کو تو نے کمایا اسی مال کے اندر تجھے ناکام کروں گا, جس اولاد کو تو نے بنایا اسی اولاد کے اندر میں تجھے ناکام کروں گا. میں نے دنیا میں تجھے بھیجا تھا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے بندے میرا تعارف کرانا ہے. جب تو مجھے سجدوں میں نہیں مانے گا, جب تو مجھے روزوں میں نہیں مانے گا, میرے ذکر میں نہیں مانے گا, پھر میں زمین پہ تجھے لٹا کے منواؤں گا, پھر دماغ کی ہیر پھیر, پھر ہاتھوں کے پیر توڑ جوڑ کے تجھے منواؤں گا. اب بھی تو مانے گا اللہ ہے,
ہے اے بندہ صحیح حالت میں مان جا تیری صحت برقرار رکھوں گا. اور حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے ہمیں اتنا اونچا شان عطا فرمایا. اوے لوگوں کسی کو کسی کے ساتھ جوڑا. کتنے مقدروں والے خیر پر والے لوگوں اللہ نے آپ کو مجھے آمنہ کے لال کے قدموں کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں کوئی کسی کو اپنا یار نہیں دیتا, کوئی کسی کو اپنے یار کا نام نہیں دیتا. اللہ جل شانہ نے آپ کو مجھے اپنے یار کا نام دے دیا ہے. اللہ اکبر. میرا اسلم نہیں, میرا صدیق نہیں, محمد صدیق کلوا. میرا اسلم نہیں, محمد اسلم کلوا. میرا اسلم نہیں, انور نہیں, محمد انور کلوا. اس سے کیا ہوگا؟ باپ کا نام نہ لگا, آمنہ کے لال نام لگا. فرمایا میرے بندے قیامت کا دن ہوگا, باپ کا نام لگا دے کے غصہ آئے گا, یار کا نام دے کر پیار آنے لگ جائے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمارے پر احسانات ہیں, اور آپ کا سب سے بڑا احسان یہ کہ آپ نے اللہ کی پہچان کروائی. آپ کا احسان یہ کہ آپ نے ہمیں شکر کی پہچان کروائی. آپ کا احسان یہ کہ آپ نے ہمیں اللہ سے ملا دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا حق ہے. آپ کی ختم نبوت کی پگڑی کی حفاظت بھی کرنی ہے, اور آپ کی ختم نبوت کا اقرار دل و جان سے کرنا ہے. جو فتنہ قادیانیت کی صورت میں اس وقت اٹھا ہوا ہے, جو ہماری نسلوں کے ایمان کو ڈگمگا رہا, ہمارے بچوں کے ایمان سے کھلواڑ کر رہا, ہماری گھر والی بچوں کے ایمان کو کمزور کر رہا. اللہ اکبر. اپنے کردار میں, اپنے حال میں, اپنی زبان پر, اپنے مصروفیت کے اندر ختم نبوت کی ذمہ داری اٹھا لو. اللہ کی قسم ہے, المرء مع من احب الیہ, جس کی نسبت لے کے جاؤ گے, جس کی شباہت لے کے جاؤ گے, جس کے ساتھ دنیا میں پیار کر کے جاؤ گے, قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اللہ اکبر. مال پر بات آ جائے برداشت کرنا, جان پہ بات آ جائے برداشت کرنا. آمنہ کے لال کی طرف کوئی انگلی اٹھائے تمہارے ایمان کی غیرت اسے برداشت نہ کر سکے, خواہ وہ مصنوعات کی صورت میں ہو, خواہ برگر کی صورت میں ہو, خواہ پروڈکٹ کی صورت میں ہو. جس پیسے کی, جس چیز کی کمائی کا حصہ حضور کی ختم نبوت کی پگڑی کو کھولنے میں لگ جائے, اللہ کی قسم اسے اپنی ذات کردار پر خرچ کرنا حرام سمجھ لیا جائے. آج میرے عزیزو اسرائیلیت, آج میرے عزیزو قادیانیت, اسرائیل کے روپ میں میرے عزیزو قادیانیت امریکہ کے روپ کے اندر آ رہی ہے, اور طرح طرح کے لولی پاپ دے کر ہمارے ایمان کو کمزور کر رہی ہے. آج میرے عزیزو اس چوک کے اندر, جس کو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ختم نبوت چوک کہا جائے گا. کیا نام ہے چوک کا؟ پہلے کون سا چوک ہے؟ گیگڑا چوک. مطلب ہے اس کا گیگڑے کا ہے جی, مطلب سمجھا لو. گیگڑا کہ بندے کا نام تھا, کتے کا نام تھا, انسان کا نام تھا, دادے کا نام تھا, گندے پانی کا نام تھا. اللہ اکبر. گندے پانی کا نام آج ختم کریں, آج اچھے پانی کی نسبت کا نام رکھ لیں, اچھے نام کی نسبت کا نام رکھ لیں. اللہ اکبر. اس چوک کا نام ہی ختم نبوت چوک رکھ لیں. کون کون چاہتا ہے ختم نبوت چوک رکھنا؟ تائید کرو گے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے؟ مخالفت تو نہیں کرو گے؟ مخالفت کرنے والوں کو سمجھاؤ گے؟ آج کے بعد یہ گیگڑا چوک نہیں, آج کے بعد ختم نبوت چوک ہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. میرے عزیزو چلو جاگنے کا زور نہیں, اپنی نیند کا ہی زور لگا کے کہو تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. آج کے بعد اس چوک کا کیا نام ہوگا؟ زور سے کیا نام ہوگا؟ عبیر الرحمن اسٹوڈیو یوٹیوب چینل, پلیز سبسکرائب.